شہزادہ خلیل کا ناظر سمرقند کے شاہی حرم کے پاس آیا اور پھر اس عمارت کے ایک کمرے کے دروازے پر اس نے رازدارانہ دستک دی۔ جس عمارت کے اندر حرم کے اندر کام کرنے والی کنیزیں رہا کرتی تھی، پہلے ہی دستک پر اندر سے سرگوشی کے انداز میں آواز سنائی دی، کون ہے؟ اس ناظر نے بھی رازدارانہ لہجے میں کہا، اے شاری ملک، میں شہزادہ خلیل کا ناظر ہوں، آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، دروازہ کھولیں، میں شہزادہ خلیل کی طرف سے آپ کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور شاری ملک اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ ناظر کو اس نے تھوڑی دیر تک غور سے دیکھا، پھر اس نے پہچان لینے کے بعد کہا، اندر آ جاؤ اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ ناظر اندر داخل ہوا۔ سورج چونکہ ابھی تک طلوع نہ ہوا تھا، لہٰذا فضاؤں کے اندر ابھی تک ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ کمرے کے اندر جلتی ننھی سی مشعل کی روشنی میں وہ ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں شاری ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شاری ملک، میں آپ پر یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ امیر تیمور کے کسی ناظر نے اس سے اطلاع دی ہے کہ شہزادہ خلیل نے خفیہ طور پر آپ کے ساتھ شادی کر لی ہے، لہٰذا اس انکشاف پر وہ سخت برہم ہے۔ انہوں نے شہزادہ محمد سلطان کے ذریعے ایک شخص کو سمرقند کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ ان کی آمد سے پہلے اس واقعے کی حقیقت کا جائزہ لیں، اور اگر یہ خبر سچ ہو تو امیر تیمور یقیناً تمہاری گردن زونی کا حکم دیں گے۔ اس انکشاف کی اطلاع میں نے شہزادہ خلیل کو کر دی اور انہوں نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ فی الفور مکفون نام کی سرائے میں منتقل ہو جائیں اور وہیں شہزادہ خلیل آپ سے ملتے رہیں گے۔ میں محمد سلطان کے آدمی سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہوں، لہٰذا ابھی اور اسی وقت سرائے مکفون میں منتقل ہو جائیں، ورنہ امیر تیمور کسی بھی صورت آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس ناظر کی گفتگو سن کر شاری ملک کے ایک طرح سے اوسان خطا ہو کر رہ گئے تھے۔ چند ثانیوں تک اس پر لرزاں کا عالم طاری رہا، پھر وہ سنبھلی اور بولی، میں ابھی اور اسی وقت سرائے مکفون کی طرف چلوں گی۔ اس کے ساتھ ہی شاری ملک نے اپنی ضرورت کی اشیاء اور کپڑے ایک چرمی خرجین میں ڈالے، پھر وہ اپنے اس کمرے سے نکل کر شہزادہ خلیل کے ناظر کے ساتھ ہو لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جبکہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہی تھا، وہ ناظر اور شاری ملک دونوں سمرقند کے جنوبی حصے میں مکفون نام کی سرائے میں داخل ہوئے۔ شاری ملک کو اپنی سرائے کے احاطے میں دیکھ کر ہی سرائے کا مالک سودون اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا نکلا۔ آگے بڑھ کر اس نے گرم جوشی سے شاری ملک کا استقبال کیا اور بڑی تکریم اور رازداری میں اس نے پوچھا، اے مستقبل کی ملکہ، یہ کیا معاملہ ہے جو آپ صبح ہی صبح میری سرائے میں دکھائی دے رہی ہیں؟ شاری ملک سودون کی طرف سے مستقبل کی ملکہ کے الفاظ سن کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ تحسین آمیز اور توصیفی انداز میں اس نے سودون کی طرف دیکھتے ہوئے ایک طرح کی اپنائیت اور نرمی میں کہا، اے سودون، پہلے اپنے کمرے میں لے چلو، پھر میں تمہیں پیش آنے والے حالات سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتی ہوں۔ اس پر سودون خاموش رہا اور ان دونوں کو لے کر وہ اپنے ذاتی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ ناظر اور شاری ملک دونوں سودون کے ذاتی کمرے میں اس کے سامنے بیٹھ گئے، تب سودون نے شاری ملک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب آپ بتائیں کہ کن حالات میں آپ کا اس طرف آنا ہوا؟ جواب میں شاری ملک نے جب سرائے میں آنے کی وجہ بیان کی تو سودون نے اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ مندی کے لیے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، حالات خواہ کیسی ہی ہوں، اب جب کہ آپ سودون کی سرائے میں ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرائے اب آپ کے لیے ایک محفوظ ترین قلعہ ثابت ہوگی۔ تھوڑی دیر رک کر سودون شاری ملک کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، اے مستقبل کی ملکہ، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو وہ کمرہ دکھا دوں جس میں آپ نے رہنا ہوگا۔ شاری ملک اور ناظر دونوں اٹھ کر سودون کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سودون ان دونوں کو ایک خوبصورت اور آراستہ کمرے میں لایا اور شاری ملک سے کہا، آج سے یہ کمرہ آپ کی رہائش گاہ ہوگا اور اس میں آپ کو ضرورت کی ہر شے میسر ہوگی۔ شاری ملک سودون کے ساتھ اس کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس موقع پر ناظر نے اجازت طلب کرنے کے انداز میں کہا، اے خانم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اب جاؤں اور شہزادہ خلیل کو اطلاع کر دوں کہ آپ بخیریت حرم سے سرائے مکفون میں منتقل ہو گئی ہیں۔ شاری ملک نے پرسکون انداز میں کہا، ہاں اب تم جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی وہ ناظر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تیمور جب اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوا اور شہزادہ محمد سلطان کے آدمی نے یہ خبر دی کہ شاری ملک اچانک ہی ایک رات حرم سرائے سے غائب ہو گئی ہے تو اسے ایک طرح سے اطمینان سا ہو گیا۔ شاری ملک کے یوں بھاگ جانے پر تیمور کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ شہزادہ خلیل کے ساتھ ضرور ملوث رہی ہے، تاہم وہ اس انکشاف پر بھی مطمئن تھا کہ شاری ملک بھاگ کر کہیں چلی گئی ہے۔
ان حالات میں تیمور نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے ساری ملک سے متعلق کوئی حکم جاری نہ کیا اور نہ ہی اس نے شہزادہ خلیل سے کسی طرح کی باز پرس کی۔ تاہم سمرقند کے چیدہ لوگوں کو اس واقعے کی خبر ضرور ہو گئی تھی۔ اسقف یوحنا اور اس کی بیوی مالتس اپنے دیوان خانے میں بیٹھے گھریلو موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی انجلینا وہاں داخل ہوئی۔ وہ قبروں پر ٹمٹماتے دیوں جیسی ویران تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا سر اس نے سکون کی خاطر نشست کی پشت پر ٹکا دیا تھا اور انتہائی بے بسی کے انداز میں وہ کمرے کی چھت کو گھورنے لگی تھی۔ یوحنا اور مالتس دونوں نے دیکھا اس موقع پر انجلینا کے چہرے پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں حقارت اور برہمی کے طوفان امڑ رہے تھے۔ اس موقع پر انجلینا کی حالت ایسی ہو رہی تھی گویا وہ گہری گمبھیر سیاہیوں، سرد ٹھٹری رات اور اجاڑ ویرانوں کے اندر ایک طویل اور اذیت دہ سفر طے کر کے آئی ہو۔ کچھ دیر تک انجلینا یوں ہی چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر یوحنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے شفقت اور محبت سے بھرپور آواز میں پوچھا، اے بیٹی، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں تو اداس اور پریشان اور ویران اور بکھری سی ہے۔ کیا کسی نے تجھے کچھ کہا ہے؟ کیا کسی نے اپنے ناروا سلوک سے تیرا دل توڑا ہے؟ یوحنا کی اس بات پر انجلینا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے شہزادہ خلیل کے ساتھ اپنی منگنی اور نسبت کی انگشتری اتاری اور نفرت برے انداز میں اس نے اس انگشتری کو یوحنا اور مالتس کے سامنے بھرپور نفرت میں پھینک دیا اور زہر برے انداز میں وہ بولی، اے میرے باپ، میری نسبت کی یہ انگشتری واپس کر دیجئے۔ میں خلیل جیسے آوارہ مزاج، بد کردار اور بدی کے حیوانی طلب رکھنے والے انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ یوحنا نے اس بار چونکنے کے انداز میں پوچھا، یہ تجھے کیا ہو گیا بیٹی؟ تو اس وقت کہاں سے آ رہی ہے اور کیسی تاریک مستقبل والی گفتگو کر رہی ہے؟ یوحنا کی اس استفسار پر انجلینا نے پھر زہر برے انداز میں کہا، اے میرے باپ، آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں پہلے ایک مسلمان لڑکی کی شادی میں شامل ہوئی تھی۔ وہاں لڑکیوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ خلیل حرم کی کنیز ساری ملک کو اپنی بیوی بنا چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی دیگر لڑکیوں کے ساتھ ملوث رہا ہے۔ اس شادی میں شرکت کے بعد میں کلیسا گئی۔ وہاں میری ملاقات نائسیہ سے ہو گئی۔ اس نے بھی ان خبروں کی تائید کی، بلکہ یہ بھی انکشاف کیا کہ خلیل اس پر بھی بری نگاہ رکھتا ہے۔ اسے کئی بار شادی کی پیشکش کر چکا ہے، لیکن وہ نائسیہ کے ساتھ زبردستی اور خفیہ شادی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نائسیہ امیر نور الدین کو پسند کرتی ہے۔ اس کا امیر نور الدین کے پاس آنا جانا ہے اور بزدل اور بغیرت خلیل امیر نور الدین جیسے پختہ کردار اور ستم کی رات جیسی جسمانی طاقت و قوت رکھنے والے انسان سے ڈرتا ہے۔ اے میرے باپ، خلیل گناہوں کی ہولناک ابتلا اور بدی کی سیاہ تقدیر ہے جسے میں کسی صورت اپنا نہیں سکتی۔ اے میرے باپ، خلیل جہنمی ناگوں کی وہ پنکار ہے جس کے اندر کوئی بھی شریف لڑکی گزارا نہیں کر سکتی۔ اب یہ انگشتری امیر تیمور کو واپس کر دیں اور انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیں کہ آج کے بعد خلیل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسقف یوحنا چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے افسردہ نگاہوں سے انجلینا کی طرف دیکھا اور بولا، اے میری بیٹی، میں جانتا تھا کہ خلیل کس اخلاق و کردار اور سیرت کا انسان ہے، لیکن تو چونکہ اس سے شادی پر رضامند ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے عیب ظاہر کر کے میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بنا پر میں نے خاموشی کے ساتھ تمہاری منگنی خلیل سے طے کر دی۔ اے میری بیٹی، میں تو دل سے چاہتا تھا کہ تمہاری شادی نور الدین کے ساتھ ہو۔ جس روز وہ ایک غلام کی حیثیت سے امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں نے اس روز ہی اس کی آنکھوں میں یکتائی کی تلاش و جستجو کی چنگاریاں دیکھی تھی۔ اس روز ہی اس کی خاموش اور نیچی نگاہوں کے حیا کے اندر میں نے بگولوں کا خروش اور سر کا جوش دیکھا تھا۔ اے میری بیٹی، جس روز نور الدین کو امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور بڑے دربار میں مقابلے کے دوران اس نے آگ بوغا کو لمحوں کے اندر اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، میں نے اس روز ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ نور الدین آتشین حروف کی داستان در داستان اور جرأت و عظیمت کا افسانہ در افسانہ ہے۔ اس بنا پر اے میری بیٹی، میری خواہش تھی کہ تمہاری شادی نور الدین کے ساتھ ہو جائے، لیکن تم نے نہ صرف نور الدین کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اسے غلام ابن غلام کہہ کر اس کی بے عزتی اور اہانت کی۔ لیکن وہ ایسا نیک نفس انسان ہے کہ قدرت حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی اس اہانت کا انتقام نہیں لیا۔ اے میری عزیز بیٹی، تو دیکھتی ہے کہ غلام کی حیثیت سے سمرقند شہر میں داخل ہونے والا نور الدین آج نہ صرف شیخ بلکہ امیر نور الدین کہہ کر پکارا جانے لگا ہے۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ امیر نور الدین کی انگلیوں میں صنائی، بازو میں قوت اور ولولوں میں بے باکی ہے۔
جنگ کے دوران میں نے اس کی رگوں میں بجلیاں، دل میں تڑپ، آنکھوں میں حوصلوں کے انگارے اور چہرے پر بلندی و پستی پر حاوی ہو جانے والے موجوں کے تپیڑے دیکھے ہیں۔ اے میری بیٹی، امیر نور الدین اجل کا ایسا رازدان ہے، سرکشوں کی سرکشی، ظالموں کے ظلم اور باغیوں کے بغاوت کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے والا جوان ہے۔ بوڑھا نصرانی جب خاموش ہو گیا اور فکرمندی میں اس کی گردن پھر جھک گئی تھی، اینجلینا اپنے باپ کی اس گفتگو سے بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اسقف یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں امیر نور الدین کے پاس جاؤں اور ان سے اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگ لوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور اگر وہ فی الفور مجھ سے راضی نہ ہوئے تو اے میرے باپ، مجھے امید ہے کہ میرے بار بار ملنے سے ایک روز میں ضرور انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور میں پر امید ہوں کہ خلیل کے باعث ہمیں جو دکھ اور صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے وہ امیر نور الدین کے قربت کے باعث جاتا رہے گا۔ اینجلینا جب خاموش ہوئی تو یوحنا نے کہا، اے میری بیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ امیر نور الدین کی طرف رجوع کرنے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور پولینڈ کے جرنیل یوگرین کی بیٹی نائسیا اب امیر نور الدین کے اس قدر قریب جا چکی ہے کہ شاید اب تم امیر نور الدین کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکو۔ یوحنا کی اس انکشاف پر تھوڑی دیر کے لیے اینجلینا کے چہرے پر نگاہوں کی اداسی کا فسوں بنجر کھیت اور ویران بستیوں جیسا سما بکھر گیا تھا۔ پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، اے میرے باپ، آپ مطمئن رہیں، میں جانتی ہوں امیر نور الدین نائسیا کو یا نائسیا امیر نور الدین کو پسند کرتی ہے۔ میں ان دونوں کی راہ میں دیوار بننے کی کبھی کوشش نہ کروں گی۔ میری سعی تو یہ ہوگی کہ میں امیر نور الدین کو اس پر آمادہ کر لوں کہ وہ نائسیا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنا لیں، اور اگر امیر نور الدین ایسا کرنے پر رضامند ہو گئے تو میں سمجھوں گی کہ مجھے دنیا کی سب سے اہم اور قیمتی متاع مل گئی ہے، اور اس مقصد کے لیے اے میرے باپ، میں ابھی اور اسی وقت امیر نور الدین کی طرف جا رہی ہوں، اور اس موضوع پر ان سے گفتگو کروں گی، اور ان سے میں اپنے ماضی کے رویے کی معافی بھی مانگ لوں گی۔ اچانک شہزادہ خلیل اس کمرے میں داخل ہوا تھا جس میں یوحنا، اینجلینا اور مالتس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیل کو دیکھتے ہی اینجلینا کی حالت آتش فشانی اور ہیجان انگیز سی ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً جلس دینے والی آگ اور بجلیوں کی لپکتی زبان کی مانند بولتے ہوئے خلیل سے کہا، اس معمولی رقاصہ اور کنیز ساری ملک کے ساتھ شادی کر لینے کے بعد اب تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں تمہارے ساتھ نسبت کی انگوٹھی واپس کر چکی ہوں، اور خلیل درمیان میں بول پڑا، اور کسی قدر نرمی اور چاہت میں اس نے پوچھا، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تم کیا کہہ رہی ہو اینجلینا؟ اینجلینا بڑک اٹھی اور اپنی چمکتی خونی آنکھیں اس نے خلیل کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، اے ملعون و مذموم انسان، تمہارے ساتھ منگنی کا یہ تعلق ستم کی رات اور تلخ و تاریک خواب ثابت ہوا۔ اینجلینا ذرا رکی، پھر وہ ظالم کی ستم ظریفی کی طرح بڑک اٹھی، تم ایک بدکار، بے اخلاق اور گندی سیرت کے انسان ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ اپنی نسبت توڑ چکی ہوں، آج سے تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ خلیل شاید اپنی اس اہانت کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ اینجلینا بھی اس کمرے سے نکل کر نور الدین کی طرف چل دی تھی۔ اینجلینا جس وقت نور الدین کی حویلی میں داخل ہوئی، اس وقت سیف الدین اور حویلی کا معمر ملازم مرشد استبل کے قریب آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اینجلینا نے دور ہی سے سیف الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے کیا امیر نور الدین اندر ہیں؟ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ان سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ سیف الدین نے نرمی اور شفقت میں کہا، اے بیٹی، نور الدین اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہے، تم فوراً جا کر اس سے مل لو، شاید وہ تھوڑی دیر تک باہر چلا جائے۔ اینجلینا جواب میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ اینجلینا جب نور الدین کے کمرے کے سامنے آئی تو اس نے دروازے پر سے دیکھا نور الدین اپنے کمرے میں کہیں باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اینجلینا دروازے پر آئی اور نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ کر آپ کے سامنے بیٹھوں۔ نور الدین اس موقع پر منہ سے کچھ تو نہ بولا، تاہم اس نے خاموشی سے اپنے سامنے ایک نشست کی طرف اشارہ کر دیا۔ اینجلینا نور الدین کے اس اشارے کو بھی اپنے لیے سعادت و غنیمت جانا اور وہ کمرے میں داخل ہو کر نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر وہ نور الدین کو مخاطب کر کے بولی، اے امیر، جس روز آپ پہلی بار ایک غلام کی حیثیت سے سمرقند شہر میں امیر تیمور کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور آگ بوغا سے مقابلہ جیتنے کے بعد امیر تیمور اور میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ اور میری نسبت طے کر دی جائے، پر میں نے آپ کو غلام ابن غلام کہتے ہوئے
اس پیشکش کو ٹکرا دیا تھا۔ میری طرف سے یہ آپ کے لیے انتہا دردی کی بدتمیزی تھی اور آج میں اس بدتمیزی کی معافی طلب کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ نور الدین نے لاپرواہی سے انداز میں کہا، اے بنت یوحنا، میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے تمہاری ذات پر کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر تمہیں مجھ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اور تمہارا تو کوئی باہمی تعلق اور لین دین ہی نہیں ہے۔ اینجلینا نے انتہائی لاچارگی اور بے بسی میں اپنی آواز میں نغموں کا حسن اور سعادت کے زمزمے برتے ہوئے کہا، اے امیر، جو نئی بات میں آپ سے کہنی آئی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری اس بدتمیزی کو معاف کر دیں۔ نور الدین نے فرخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے بنت یوحنا، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ نور الدین کے اس طرح معاف کر دینے پر اینجلینا خوش دل پرندوں کی چہکار، کرنوں کے ہجوم اور ہواؤں میں کڑے مسکراتے تخیل کی طرح خوش اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اس خوشی میں اس کا چہرہ مہتاب تن ابگینا ہو گیا تھا۔ اینجلینا نے نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، اصل بات کہنے سے قبل میں آپ کے طرز تخاطب کے خلاف احتجاج کرتی ہوں۔ آپ 2 بار مجھے بنت یوحنا کہہ کر مخاطب کر چکے ہیں، جبکہ آپ میرے نام سے واقف ہیں، اور بنت یوحنا کے بجائے آپ مجھے میرے نام سے اور مجھے اینجلینا پکار کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس پر نور الدین نے بے ساختہ کہا، اے بنت یوحنا، تم میرے لیے اجنبی ہو، پھر میں کیسے اور کیوں کر تمہیں تمہارے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں۔ اس پر اینجلینا بولی، اے امیر نور الدین، آپ جانتے ہیں کہ میری منگنی اور نسبت شہزادہ خلیل کے ساتھ طے ہوئی تھی، لیکن گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ خلیل ایک اوباش اور بد کردار انسان ہے۔ اس نے نہ صرف حرم کی کنیز ساری ملک کے ساتھ خفیہ شادی رچا رکھی ہے، بلکہ وہ اس طرح کے اور مخزب الاخلاق اعمال میں بھی ملوث رہا ہے۔ لہٰذا میں نے شہزادہ خلیل کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ختم کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی منگنی اور نسبت کو توڑ دیا ہے۔ ان حالات میں اپنی گزشتہ بدتمیزیوں اور ناروا سلوک کی معافی مانگتے ہوئے میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اے امیر، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے آپ کے ساتھ تعلق کو استوار کر لیا ہوتا اور آج مجھے یوں ضلالت و گراوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اے امیر، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اینجلینا خاموش ہو گئی اور نور الدین کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ نور الدین اس کے سامنے بے حسی کی سرد لاش کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اینجلینا غور سے نور الدین کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ نور الدین کو مخاطب کر کے بولی، اے امیر، اگر آپ مجھے اپنی رفاقت میں رکھنے پر آمادہ ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کی سونی سونی تنہائیوں کو ختم کر دوں گی، آپ کے زخموں کو چھپا لوں گی۔ اے امیر، میں اینجلینا آپ کے ساتھ عہد کرتی ہوں کہ میں اپنے ہونٹ بھینچ کر، اپنے آنسو روک کر آپ کے ہر دکھ کو آپ سے دور کر دوں گی۔ اے امیر، میں عہد کرتی ہوں کہ میں نوخیز حیات اور حسن کی اس ذائقی کی طرح جسے کسی زبان نے کبھی چکھا تک نہ ہو، آپ کی زندگی کو قابل رشک اور خوشگوار بنا کر رکھ دوں گی۔ اینجلینا کہتے کہتے رک گئی، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اچانک جھک کر نور الدین کے پاؤں پکڑ لیے اور سسکتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے امیر، مجھے یوں ٹکرا کر میری زندگی کو زندان کی شام جیسا کربناک نہ بنا دیں۔ نور الدین نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، اے بنت یوحنا، اپنے آپ کو ایک غلام کے سامنے اس قدر نہ گرا دو کہ دوبارہ اٹھ نہ سکو۔ اینجلینا فوراً اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، اے امیر، آپ میرے لیے غلام نہیں، ایک ایسا مہتاب ہیں جس کی روشنی میں اپنے مستقبل کی راہوں کو میں سنوار سکتی ہوں۔ نور الدین نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ اپنے متعلق ان سوالات کے جواب میں خوب جانتا ہوں، پر ایک بات ضرور اپنے دل پر رکھو کہ میں نہ تمہیں پسند کرتا ہوں اور نہ یوگرین کی بیٹی نائسیا کو۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ تم اور نائسیا میں کسی کو بھی اپنی زندگی کا رفیق اور اپنی روح کا دمساز بناؤں۔ میری روح کے لیے تم دونوں ہی اجنبی ہو، لہٰذا تم دونوں سے میرا تعلق کوئی واسطہ نہیں۔ ایک دن نور الدین تیمور کے خیمے میں داخل ہوا اور تیمور کو وہ سارا واقعہ بتا دیا جب شہزادہ خلیل نے نائسیا کو اغوا کرنے کے لیے اپنے بندے بھیجے تھے اور نور الدین نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ امیر تیمور یہ بات سن کر چند ساعتوں کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام اس نے جاری رکھا، اے نور الدین، میں سمجھتا ہوں خلیل اور اس کے ساتھیوں کو ان کے جرم سے کم سزا ملی ہے۔ میں خلیل کو زندان میں ڈال دیتا، پر یوں اس کی ماں خانزادہ ایک واویلا اور طوفان کھڑا کر دیتی اور میرے خاندان، میرے حرم کا سکون برباد ہو کر رہ جاتا۔ اے نور الدین، تم میرے پاس بیٹھو، میں تو اہم امور پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیر تیمور نے نور الدین کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے نور الدین،
پہلی بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بلکہ ابھی سے میں تمہیں ایک نیا عہدہ سونپتا ہوں، اور ایک ہی جنگ میں تو تم حسب معمول میرے ساتھ ہوا کرو گے، لیکن امن کی حالت میں تم سلطنت کے محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے کام کرو گے۔ سلطنت کے سارے محتسب اور کوتوال اپنے مسائل براہ راست تمہارے سامنے پیش کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ قاضی عدالتوں کے فیصلے پر مناسب طور پر عمل کرانا بھی تمہاری ذمہ داری ہوا کرے گی۔ اے نور الدین، مجھے امید ہے جب تم محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کرو گے تو کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکے گا۔ اس پر نور الدین نے کہا، اے آقا، اگر آپ محتسب کی حیثیت سے میرا انتخاب اور تقرر کر ہی چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے میں مظلوم سے اس کی بے بسی اور ظالم سے اس کا ظلم چھین لوں گا۔ تیمور نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور گہرے اطمینان میں پھر کہا، اے نور الدین، میری ایک بات تو ختم ہوئی، اب میں دوسری بات کی ابتدا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ خلیل کا گناونا حادثہ پیش آنے سے قبل اسقف یوحنا میرے پاس آیا تھا۔ اس کی بیٹی انجلینا نے خلیل کی بد کرداریوں کی بنا پر اس سے اپنی نسبت توڑ دی ہے، اور یوحنا مجھے منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے کے علاوہ معذرت بھی کر گیا ہے کہ انجلینا خلیل کے ساتھ رشتہ استوار کرنے پر رضامند نہیں ہے، اور یوحنا مجھے یہ بھی بتا گیا ہے کہ انجلینا تم سے اپنی زیادتی کی معافی مانگ کر تمہاری طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، اور مجھے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ یوگرین کی بیٹی نیسیا بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ اے نور الدین، میں چاہتا ہوں کہ تم نیسیا اور انجلینا میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لو۔ تیمور نے ذرا رک کر نور الدین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتا ہوا بولا، اے نور الدین، اگر تم نیسیا اور انجلینا دونوں کو چاہو تو میں ان دونوں کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دوں۔ بس میں چاہتا ہوں تم شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو، اس طرح میرے دل کو سکون اور اطمینان ہوگا۔ اب بولو، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کب تک شادی کرنے پر رضامند ہو؟ نور الدین چند ثانیوں تک گردن جھکائے گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے آقا، میں نیسیا اور انجلینا دونوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور نہ ان دونوں سے کسی کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہوں۔ اے آقا، میں نے اپنی رفاقت کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی پسند کر لی ہے، ظاہری اور باطنی حسن دونوں میں نیسیا اور انجلینا اس سے کم تر ہیں۔ نور الدین کی اس گفتگو پر تیمور کے چہرے پر تبسم کی بے باک روشن کرنیں نیلے گلابی پتھروں کی سی دلکشی رقص کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے چونک جانے کے انداز میں کہا، اے نور الدین، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے اپنی رفاقت کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے، اور یہ انکشاف میرے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ وہ لڑکی انجلینا اور نیسیا دونوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ نور الدین، بخدا یہ انکشاف کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، پر یہ تو کہو وہ لڑکی کون سی ہے؟ اس کا اور اس کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، تاکہ میں اس کے باپ سے مل کر اس لڑکی کو تمہارے لیے مانگ لوں؟ اور اے نور الدین، کیا وہ لڑکی ایسی ہی خوبصورت ہے کہ تم اسے نیسیا اور انجلینا پر ترجیح دے رہے ہو؟ تیمور کی اس بےتابی اور دلچسپی پر نور الدین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، اے آقا، اس لڑکی کو حسن خوبصورتی اور وجاہت و وقار میں سمرقند کا سمر اور سمرقند کی کند کہہ کر پکار سکتے ہیں، پر اے آقا، فی الوقت میں اس لڑکی کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کا خاندانی تعلق ظاہر نہ کروں گا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے اس انکشاف کو ابھی تک صیغہ راز میں ہی رہنے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مناسب وقت آنے پر میں اس لڑکی، اس کے نام اور اس کے خاندان سے متعلق تفصیل سے کہہ دوں گا۔ اے آقا، آپ کو یہ زحمت بھی نہ اٹھانا پڑے گی کہ آپ اس لڑکی کے باپ سے اسے میرے لیے مانگے، اس لیے کہ میرے اور اس لڑکی کے درمیان ایک ایسا حادثہ رونما ہوا تھا جس کی بنا پر وہ میرے قریب آئی اور پھر مجھے پسند کرنے لگی۔ اے آقا، اس لڑکی کے باپ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ اے آقا، اس لڑکی کی نسبت سے میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت ترین انسان تصور کرنے لگا ہوں۔ اے آقا، یہ انجلینا اور نیسیا دونوں مل کر اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تیمور نے سکون اور اطمینان بیکھیرتی ہوئی آواز میں کہا، اے نور الدین، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، تمہارے اس انکشاف کو اس وقت تک صیغہ راز میں رکھوں گا جب تک تم خود اسے ظاہر کرنا پسند نہ کرو۔ نور الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے آقا، میں اب جاتا ہوں۔ تیمور نے اٹھ کر اس سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر نور الدین تیمور کے اس ذاتی کمرے سے نکل گیا تھا۔